السلام علیکم ورحمۃ اللہ ڈیئر ویورز، امید ہے انشاءاللہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ آج ایک بہت امپورٹنٹ ویڈیو لے کے آیا ہوں۔ آپ کو یاد ہوگا کہ میں نے مکہ اور مدینہ کی زیارات والی ویڈیو بنائی تھی، اور جو مدینہ کی زیارات والی ویڈیو تھی اس میں میں نے کہا تھا کہ یہ زیارتیں مقامات مسجد نبوی سے باہر والے ہیں، اور میں نے کہا تھا کچھ مقامات ایسے ہیں جو مسجد نبوی کے خود اندر ہیں، تو اس پہ میں نے کہا تھا کہ سیپریٹ ویڈیو لے کے آؤں گا، اور آج اللہ کے فضل سے میں لے بھی آیا ہوں۔ تو آج میں آپ کو 14 ایسے مقامات بتاؤں گا جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ فلانے صحابی کا گھر تھا، یہ والا مقام تھا۔ کچھ تو ایگزیکٹ ہمیں پتہ ہے کہ یہ واقعی یہ وہی اسپاٹ ہے، لیکن کچھ کے بارے میں آپ کو اپروکسیمیٹلی کا لفظ یوز کروں گا، یعنی تقریباً یہاں پہ وہ تھا، کنفرم نہیں ہے کسی کو بھی، ٹھیک ہے؟ تو ٹوٹل میں آپ کو 14 بتاؤں گا۔ اس سے پہلے چینل کو لازمی سبسکرائب کریں، یہ والی ویڈیوز بھی دیکھیں اور اوپر سیریز والی باقی ویڈیوز بھی دیکھیں، بہت امپورٹنٹ پلے لسٹ ہے۔ تو شروع کرتے ہیں۔ پہلے نمبر پہ روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود ہے، بہت امپورٹنٹ سپاٹ جہاں پہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک ہے، سنہری جالیاں ہیں جہاں پہ سامنے کھڑے ہو کے ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ سلام عرض کرتے ہیں۔ دوسرے نمبر پہ ہے فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری بیٹی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھر۔ یہ جو آپ کو اسکرین پہ دروازہ نظر آ رہا ہے، اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھر ہے، کیونکہ ان کا گھر روضہ رسول کی مشرقی جانب تھا، تو یہ دروازہ جو ہے یہ ابھی بھی روضہ رسول کی مشرقی جانب ہے، ایسٹ والی سائڈ ہے، تو اس وجہ سے کہا جاتا ہے کہ یہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھر تھا۔ تیسرے نمبر پہ ہے محراب تہجد۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہا جاتا ہے کہ یہاں پہ تہجد کی نماز ادا کیا کرتے تھے۔ اب اس کو لوکیٹ کرنے کے لیے کیا ہے کہ ایک تو یہ جگہ تھوڑی سی اونچی ہے، باب جبریل کے بالکل لائن میں ہے، اور روضہ رسول کے پیچھے، تو اس جگہ کے بارے میں اپروکسیمیٹ ہے کہ یہ جگہ تھی جہاں پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تہجد کی نماز ادا کیا کرتے تھے۔ چوتھے نمبر پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز پڑھنے کی جگہ۔ جب مسلمانوں کا قبلہ اول کی طرف تھا، مسجد اقصیٰ کی طرف تھا، تو یہ وہ جگہ ہے جو آپ کو اسکرین پہ نظر آ رہی ہے جہاں پہ کہا جاتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھاتے تھے، اور پھر جب وہ کم ہوا تو دوسری سائڈ۔ اب اگر آپ مدینہ میں ہیں تو اگر قبلہ کعبہ آپ کے رائٹ سائڈ پہ ہے تو مسجد اقصیٰ بالکل اپوزٹ لیفٹ سائڈ پہ، تو وہ بالکل اپوزٹ ہے، آمنے سامنے۔ تو یہ جو آج کل محراب ہے اس کے بالکل پیچھے ہے، تو اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پہ نماز پڑھایا کرتے تھے جب قبلہ مسجد اقصیٰ تھا۔ پانچویں نمبر پہ ریاض الجنہ۔ اس کے بارے میں بالکل کنفرم ہمیں پتہ ہے کہ یہ وہی جگہ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے گھر سے میرے ممبر کے درمیان والا جو یہ حصہ ہے یہ روضۃ من ریاض الجنہ ہے، یعنی جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے، تو اس کو ریاض الجنہ کہتے ہیں، اور یہ بالکل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر سے ممبر کے درمیان والا ایریا آپ خود جا کے دیکھ سکتے ہیں۔ اس وجہ سے میں نے ریاض الجنہ والی جو ویڈیو بنائی ہے وہ ضرور جا کے دیکھیں، اس کے پرمٹ والی بھی یہاں پہ اوپر آ رہی ہوگی، اس کو کلک کر کے ضرور دیکھیں، اور میں نے اس میں بھی کہا تھا آگے ہو کے نماز پڑھنے کی کوشش کریں، بار وہ اس میں جا کے دیکھیں، آپ کو تفصیل انشاءاللہ سمجھ آئے گی۔ چھٹے نمبر پہ ہے محراب نبوی۔ ابھی میں نے ذکر کیا کہ جب قبلہ کعبہ کی طرف چینج ہوا تو یہ وہ جگہ ہے جہاں پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھایا کرتے تھے، اس کے بارے میں کہا جاتا ہے۔ اس وقت محراب نہیں تھا، اس وقت تو اوپن تھا، بعد میں یہ عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بنایا ہے، اور تب سے یہ اب تک بنا ہوا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں یہ محراب نہیں تھا۔ ساتویں نمبر پہ ہے ممبر۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب لمبے لمبے خطبے دیا کرتے تھے تو تھکاوٹ کی وجہ سے یہاں پہ ایک بہت بڑا کھجور کا درخت تھا، اس کے ساتھ ٹیک لگا لیا کرتے تھے، تو انصار صحابہ نے ریکویسٹ کی، تو ان کی ریکویسٹ پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ممبر بنانے کا حکم دیا تھا، تو یہ اس ممبر کی نشاندہی کی گئی ہے۔ آٹھویں نمبر پہ ہے اصحاب الصفہ کا چبوترا پلیٹ فارم۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں پہ کچھ صحابہ تھے، وہ آئے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اپنا سب کچھ چھوڑ کر، اور کہا تھا کہ ہم نے اپنے آپ کو دین کے لیے وقف کیا تھا۔ وہ مسجد نبوی میں رہتے تھے، تعلیم کرتے تھے، اور یہ وہ سپاٹ ہے جہاں پہ وہ کرتے تھے، سارا رہتے تھے۔ جس طرح آج کل نہیں رمضان میں اعتکاف ہوتا ہے تو ہم سائڈ پہ ٹینٹ لگا کے خیمے لگا کے رہتے ہیں، یہ اس طرح کا سینیریو تھا اس وقت کا۔ لیکن آج کل یہ جو لوکیشن آپ باؤنڈری دیکھ رہے ہیں یہ تھوڑا انہوں نے پیچھے شفٹ کی ہے، اصل جو اس کی تھی وہ نارتھ والی سائڈ میں تھی، لیکن کچھ مشکلات کی بنا پر ایکسٹینشن کے وقت انہوں نے اسی سپاٹ پہ تھوڑا سا پیچھے یہ لوکیشن کر دیا، بہرحال یہ اس جگہ کی نشاندہی کی گئی ہے۔ 9 نمبر پہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھر۔ اس جگہ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ اپروکسیمیٹلی ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھر ہے۔ اگین یہ کسی کو کنفرم نہیں ہے کہ یہاں پہ تھا یا نہیں تھا،
تھوڑا سا آگے تھا، پیچھے تھا، دائیں تھا، بائیں تھا، لیکن اس جگہ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اندازاً یہاں پہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھر تھا۔ 10ویں نمبر پہ ہمارے پاس عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھر۔ اچھا، اس جگہ کے بارے میں آپ کو بتا دوں 3 باتیں جو مجھے پتہ ہیں وہ مشہور ہیں، کیا پتہ اور بھی اس کے بارے میں ہوں۔ یہ آپ دیکھیں گے نا تو ایک کھڑکی نما چیز ہے، کھڑکی ایسے کھلی ہوئی ہے اور آگے ان کے جالیاں لگا کے انہوں نے بند کیا ہے، کھڑکی ہے پیچھے بہرحال وہ کھلی ہوئی ہے۔ اب پہلی بات مشہور ہے کہ یہ عبداللہ بن عمر جو عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے تھے، یہ ان کی گھر کی نشاندہی ہے۔ دوسرے نمبر پہ کہا جاتا ہے کہ یہ وہ جگہ ہے جہاں سے بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اذان دیتے تھے۔ تیسرے نمبر پہ کہا جاتا ہے کہ یہ حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھر ہے جو ہماری ماں ام المؤمنین ہے۔ اب اصل کیا ہے وہ اللہ جانتا ہے۔ حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھر اس وجہ سے کہا جاتا ہے کیونکہ اس کے پیچھے ایک سٹوری ہے کہ حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھر جہاں پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک ہے اس کے بالکل سامنے تھا۔ تو جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے تشریف فرما گئے، رخصت ہو گئے، تو وہ اپنے گھر سے بالکل سامنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک کو دیکھا کرتی تھیں۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں جب مسجد نبوی کی ایکسٹینشن کا کام شروع ہوا، ان کو ضرورت محسوس ہوئی، لوگ بہت زیادہ ہو گئے تھے، تو انہوں نے حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ریکویسٹ کی، حالانکہ وہ ان کی بیٹی ہیں، انہوں نے ریکویسٹ کی کہ اگر یہاں سے آپ کا گھر پیچھے شفٹ کر دیا جائے کیونکہ ایکسٹینشن میں مسئلہ ہو رہا ہے۔ انہوں نے انکار کر دیا، انہوں نے کہا نہیں، یہاں سے مجھے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر بالکل سامنے نظر آتی ہے، میں کس طرح جی چھوڑ سکتی ہوں۔ حضرت عمر نے 2 دفعہ ریکویسٹ کی، انہوں نے انکار کر دی۔ پھر کافی صحابہ نے ریکویسٹ کی لیکن وہ نہیں مان رہی تھی، کسی کی نہیں مان رہی تھی، کافی عرصہ اسی طرح گزر گیا۔ آخر کار پھر مسئلے آنا شروع ہو گئے، تو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ بھی ہماری ماں، اور کافی دیگر دوسری صحابیات وہ گئیں منانے، تو حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تھوڑا سا دل مائل ہو گیا اس طرف، لیکن انہوں نے کہا ایک شرط ہے کہ جو میرا دوسرا پیچھے والا گھر ہوگا اس میں آپ لوگ ایک بڑی کھڑکی بنائیں گے اور وہ کھڑکی آپ کھلی رہنے دیں گے ہمیشہ۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ وعدہ کیا اس ٹائم کہ آپ کی کھڑکی ہمیشہ کھلی رہے گی، اور اس کے بعد وہ اس کھڑکی سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک دیکھا کرتی تھیں۔ تو کہتے ہیں کہ 1450 سال بیت گئے، لیکن آج بھی وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وعدہ پورا ہو رہا ہے، اور یہ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کی کھڑکی اس طرح سے کھلی ہے۔ تو یہ میں نے آپ کو 3 باتیں بتائیں جو اس کھڑکی کے بارے میں مشہور ہیں، اصل کیا ہے یہ اللہ جانتا ہے۔ 11ویں نمبر پہ عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھر۔ اس جگہ کے بارے میں اپروکسیمیٹلی کہا جاتا ہے کہ یہ وہ پوائنٹ ہے، جگہ ہے جہاں پہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھر تھا۔ پھر حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھر، یہ وہ اسپاٹ ہے جہاں میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اوریجنلی حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھر تھا۔ یہ جو قالین جالیوں کے بالکل سامنے آپ کو نظر آ رہی ہے، اس مقام پہ حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھر تھا، یہ کہا جاتا ہے اپروکسیمیٹلی۔ 13ویں نمبر پہ ہے ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھر۔ یہ وہ صحابی ہیں جن کے گھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرسٹ ٹائم مدینہ آئے تھے تو رہے تھے۔ آپ کو پتہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ آئے تو ہر صحابی کی یہ مرضی تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دونوں جہانوں کے سردار ہمارے گھر رہیں۔ تو آخر کار یہ فیصلہ ہوا تھا کہ کسی کی ناراضگی بھی نہ ہو کہ جہاں پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹ یا اونٹنی تھی وہ جا کے رکے گی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس صحابی کے گھر رکیں گے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اونٹنی یا اونٹ جو بھی تھا وہ ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کے سامنے جا کے رکی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پہ رہائش اختیار کی۔ ان کا ڈبل منزلہ گھر تھا، نیچے وہ لوگ خود رہتے تھے، تو اوپر نبی صلی اللہ علیہ وسلم رہتے تھے۔ تو یہ ہیں وہ خوش نصیب صحابی جن کے گھر پہلی دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم رکے تھے جب مدینہ آئے تھے۔ آخری جو ہے یہ دیوار جو آپ کو نظر آ رہی ہے اس کو قبلہ وال کہتے ہیں، یعنی یہ کعبے کی سمت والی دیوار ہے مسجد نبوی کی۔ اس دیوار کے یہ جو نشاندہی کی گئی ہے، یہاں پہ کہتے ہیں کہ کافی صحابہ کا گھر لائن میں تھا، جس میں جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ آ جاتا ہے کہ ان صحابیوں کا گھر اس طرح لائن میں تھا، یہ جہاں پہ یہ دیوار ہے اس جگہ پہ۔ تو امید ہے انشاءاللہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام کافی دفعہ آیا تھا، ایک دفعہ درود شریف نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر بھیج دیجیے ضرور، اور باقی ویڈیوز بھی ضرور دیکھیں، عمرہ سیریز والے بھی اور دیگر دوسری تیسری۔ اگر یہ جو میں نے گھڑی پہنی ہوئی ہے اس کے ریلیٹڈ آپ نے ویڈیو دیکھنی ہے تو یہاں پہ اوپر کلک کر کے ضرور دیکھیں، اور باقی یہ نیچے عمرہ سیریز والی پلے لسٹ آ رہی ہے، بہت امپورٹنٹ ہے، ضرور جا کے دیکھیں۔ میری دعا سیریز والی بھی پلے لسٹ ہے اور دوسری تیسری بھی ہیں، وہ بھی ضرور جا کے دیکھیں، دوسروں کے ساتھ شیئر کریں۔ ملتے ہیں آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں، اللہ حافظ۔